بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی 72 ساتھی تھے، جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجنہ کا آتا ہے، جو امام کے ہر مسائل اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں، بلکہ بے زبان جانور یعنی ذوالجنہ گھوڑا تھا، جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجنہ کا اصل نام مرتجز تھا، جسے مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم ذوالجنہ کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں، جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے، جن کے پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالجنہ کوئی عام جانور نہیں، بلکہ ایک جن تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کی خاطر بھیجا گیا تھا، اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجنہ ایک غیر معمولی گھوڑا تھا، جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا کر ملتا ہے۔ ذوالجنہ کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجنہ کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ایک دن امام حسین ذوالجنہ کے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ذوالجنہ بار بار اپنا سر امام علی علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجنہ امام حسین کو دے دیا، تو آپ نے پھر یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح ذوالجنہ کے لیے سخت ترین دن تھا، جب وہ میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاش اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجنہ نے بہادری سے امام حسین کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ اس نے بھی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں تھا۔ جب امام حسین ذوالجنہ پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی، اور آخرکار ذوالجنہ نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجنہ زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا اور اپنی اسی حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین ذوالجنہ کے چاروں طرف جمع ہو گئی اور رونے لگی۔ اسی دوران ذوالجنہ غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القمہ کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ صحرا میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجنہ کی دوبارہ آمد ہوگی، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی سواری ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔